ملک کو اجازت ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اس کی سرحد سے نکل کر اس کے ملک میں بغیر اجازت داخل ہونے کی کوشش کرے تو بغیر آرڈر لیے اس کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ تمام ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اس ملک میں فورسز تیار کی جاتی ہیں۔ کچھ فورسز ایسی ہوتی ہیں جو ملک میں جرائم کے خاتمے کے لیے ہوتی ہیں، مثال کے طور پر پولیس یا CTD وغیرہ جو اندرونی معاملات کو ہینڈل کرتی ہیں، جبکہ کچھ فورسز ایسی ہوتی ہیں جو سرحدوں پر تعینات ہوتی ہیں اور دشمن کے حملے کو ناکام بنانے کے لیے ہر وقت چوکنی رہتی ہیں۔ ملک کے اندر والی فورسز اگر کاہلی کی مرتکب ہو بھی جائیں تو ملک کو اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن سرحدوں پر تعینات فورسز لاپرواہی کی مرتکب ہو جائیں تو عین ممکن ہے کہ دشمن ان کی لاپرواہی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ کر دے، جس وجہ سے لاپرواہ ملک کو بھاری مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ملک پاکستان میں بھی بہت سی فورسز پائی جاتی ہیں اور یہ فورسز اپنا کام ایسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک فورس کمانڈوز کے نام سے مشہور ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کمانڈو فورس کیا ہوتی ہے؟ کمانڈو بننے کے لیے کیسے خطرناک مراحل کو عبور کرنا پڑتا ہے؟ کمانڈوز کتے کے منہ سے ہڈی کیوں چھین لیتے ہیں؟ دل کو دہلا دینے والی ٹریننگ کے بعد ایک کمانڈو وجود میں آتا ہے۔ پاکستانی کمانڈوز جن کی بہادری کی وجہ سے ہم پاکستانیوں کے سر بلند ہیں، آج ہم انہی پاکستانی ببر شیر کمانڈوز کی مرحلہ وار ٹریننگ کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے کہ ایک کمانڈو بننے کے لیے کن کٹھن راستوں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو بنا سکپ کیے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، پاک فوج کی تمام فورسز میں کمانڈو فورس اپنا منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہ فورس ایسی ٹرینڈ ہوتی ہے کہ اس فورس کا ہر جوان باقی تمام فورسز کے جوانوں سے زیادہ طاقتور اور بے پناہ پھرتیلا ہوتا ہے۔ اس فورس کو پاکستان میں SSG کہا جاتا ہے۔ آرمی کی ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد آرمی کے جوانوں میں سے کچھ ایسے جوانوں کو منتخب کیا جاتا ہے جن کی صلاحیت دوسرے جوانوں سے زیادہ ہو، اور پھر ان جوانوں کو SSG کمانڈوز کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ ٹریننگ تمام فورسز کی ٹریننگ سے زیادہ مشکل اور کٹھن ہوتی ہے، اور اس مشکل ٹریننگ کو کرنے کے بعد ہی ایک آرمی جوان کمانڈو کہلاتا ہے، اور پھر ان کمانڈوز کو سیکرٹ مشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے ملکوں میں بھیج کر معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ ان کمانڈوز کو ایسا ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال کو بآسانی ہینڈل کر لیتے ہیں۔ ان کمانڈوز کو وہ تمام بولیاں سکھائی جاتی ہیں جو دوسرے ملک کے لوگ بولتے ہیں، تاکہ کمانڈوز اس ملک کے لوگوں میں آسانی سے گھل مل جائیں اور مطلوبہ معلومات اکٹھی کر کے بحفاظت اپنے وطن لوٹ آئیں۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ SSG کو کیسے جوائن کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے SSG میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک فوجی ہوں اور فوج میں شامل ہونے کا تجربہ کم سے کم 5 سال کا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ آرمی کے کس شعبے میں ہوں، بس آرمی میں ملازم ہونا ہی ضروری ہے۔ آج کل 2 سے 3 سال والا فوجی بھی SSG میں اپلائی کر سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آپ اپنی مرضی سے SSG میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر فوجی اس فورس میں نہیں لیا جا سکتا، اور اس فورس کی بھرتیاں جب آتی ہیں تو اس فورس کے نمائندے خود آرمی کو وزٹ کرتے ہیں اور پھر اچھی کارکردگی والے فوجیوں کو آفر کرتے ہیں۔ اس فورس میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو حق ہے کہ آپ اسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تبھی آپ کی ٹریننگ شروع کی جائے گی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔